السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین کرام، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا جیسے کرنی ویسے بھرنی، اور یہ بھی عدلے کا بدلہ۔ اور جہاں یہ سکھایا گیا مسلمانوں کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکانا ہے، لیکن مسلمانوں کا اور کافروں کا معاملہ الگ ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہاری کافروں سے لڑائی ہو، جنگ ہو اسلام کے نام پر، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے جسموں کا کافروں کا مسئلہ نہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ لیکن اس کے برعکس جب کافر لوگ اس پر تلائیں کہ مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگ جائیں، مسلمانوں کی عورتوں کو قتل کرنے لگ جائیں، مسلمانوں کے بچوں کے قاتل بن جائیں، تو پھر جیسے کرنی ویسے بھرنی، عدلے کا بدلہ۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہارے سامنے بے بس نہیں ہے۔ مسلمان تو کافروں کے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ذلیل اور رسوا ضرور کرے گا، کرتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، مسلمانوں کو کہا گیا اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے، لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب کیا، ان کے اوپر سختی کری، ان کی گرفت کر لی، عقاب ہو گیا ان کا۔ یہ آیت وہاں صادق آئی تھی تو آج بھی صادق آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور ظلم و ستم ڈھائے جانے والوں کی جو مدد کر رہا ہے امریکہ، ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو بہت کچھ بتا رہا ہے، ان کو تہس نہس کر دو، ان کو ختم کر دو۔ اور امریکہ دیگر اسلامی ممالک کو اپنے گھیرے میں لے کر کے ان کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں ڈال کے ان کو روکا ہوا ہے تاکہ یہ اسلامی ممالک جو ہیں یہ فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے اور خاموش بیٹھے رہیں۔ تو یہ اصل کون ہے؟ یہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے یہ سارا کچھ گیم کھیلا، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر رب جب چاہتا ہے نا ان کو کافروں پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کہہ دیا گیا، وہاں مسلمانوں کو کہا گیا تھا، نبی کے دور کی بات ہے، وہی چیز آج بھی ثابت آ رہی ہے، ہم بھی یہ کہیں گے۔ رب نے فرمایا تھا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصِينَ۔ مسلمان بے بس ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں، مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر انتظار کرو تم بھی، اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ ہم کس چیز کا انتظار کریں گے؟ کیونکہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی قوت کو تسلیم کیے ہوئے ہے کہ اللہ بے بس نہیں ہے،
مسلمان بے بس ہو سکتے ہیں لیکن اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ بے بس نہیں ہے۔ اب تم ذرا سا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا یا ہمارے ذریعے سے ان کی گرفت کر لے گا اور ان کے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ مسلمان انتظار کر رہے تھے، رب تبارک و تعالی کی طرف سے وہ عذاب آ گیا۔ کہتے ہیں جی آغاز کیسے ہوا؟ وہ ایک درخت کو آگ لگی تھی، کھجور کے درخت کو، اور ہوا کے ذریعے سے وہ پھیل گیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ اسلحہ وہاں رکھا ہوا تھا، وہ پھٹا اور اس کی وجہ سے آگ پھیل گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ظالموں کی گرفت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ امریکہ نے جو اسرائیلیوں کو اسلحہ دے کر اور ان کو سبق سکھا کر مسلمانوں کو تہس نہس کرنا چاہ رہے تھے، رب تبارک و تعالی نے اب آغاز کر دیا ہے امریکہ کے تہس نہس کرنے کا۔ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھنا امریکہ اور اسرائیل اور یہود و نصارہ، ان کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی کس کس انداز سے عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مسلمان بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ استعدوا، تم تیاری کرو، تیاری کرتے رہو اور جہاد کرتے رہو۔ رب تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ رب العالمین کی طرف سے مدد کی ایک صورت تھی، جو امریکہ کا ایک حصہ جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا، جلا بھلسا دیا گیا۔ پانی چھڑک رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، جہاز وہاں پر دوائیاں چھڑک رہا ہے، وہی جہاز خود بھلس کر کے وہیں پر ہی ختم ہو گیا۔ یہ رب کی پکڑ ہے، یہ رب کا عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور دنیا میں آنے والے جو عذاب ہوا کرتے ہیں یہ تو بہت کم ہیں، بہت ہلکے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب آخرت میں ملنا ہے ان کو، اور مسلمانوں کو جنت والا بدلہ، شہدائے اسلام کو جنت والا بدلہ رب تبارک و تعالی ضرور عطا کرے گا، اور ان کافروں کو جہنم کی آگ میں بھی جلا بھلسا کر کے ان کا بربادہ کر دے گا۔